کل ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر ہوئے ہیں. ایک طرف اسرائیل اور امریکہ اور ان کے اتحادی ہیں، تو دوسری طرف ایران اور ان کو سپورٹ کرنے والے وہ ممالک جو فوجی مداخلت تو نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ایران کے ساتھ ان کا سپورٹ ضرور رہا، جیسے چائنا یا رشیا یا پاکستان کی سپورٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی مجبوری بنتی کہ وہ ایران کو اس مشکل سے نکال سکے. اور یہی ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سفارتی ان کی جو کوششیں تھیں وہ رنگ لائی، اور کل ایک ایسے موڈ پر دونوں جانبین پہنچے ہوئے تھے. امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ اپنے ٹروتھ سوشل پر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا تھا کہ اگر ایران ان کے ڈیمانڈز نہیں پورا کر رہے ہیں کل رات تک تو وہ پورے ایران کی تہذیب ہی ختم کر دیں گے. تو اگر آپ ذرا اس ٹروتھ سوشل ان کے ٹروتھ سوشل پر ان کا پیغام اگر آپ ریڈ کریں تو پورے تہذیب ختم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کا جنگ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بھی کل ختم کرنے کی بات کی تھی، جو کہ امریکہ کے لیے، امریکہ کے 32 سے 34 کروڑ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسے پریزیڈنٹ جن کا نہ جنگی اخلاقیات سے وہ خبر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی سنجیدگی ہے کہ وہ سنجیدگی سے کوئی کام کر سکے. تو جہاں تک جنگ بندی کی بات ہے، اگر خدا نخواستہ کل سیز فائر نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ آگے تک یہ چلا جاتا یہ معاملہ، کیونکہ پہلے بھی اگر ہم سوچیں تو اسرائیل اور امریکہ کی تقریباً 3 دن کے اندر ایران کے اوپر انہوں نے قبضہ اور ہونا تھا یا ریجیم چینج کرنا تھا، جو بھی وہ ہو نہیں سکی اور 38 دن تک یہ معاملہ جاری رہا. اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران وہ طاقت بن کر سامنے آ چکی ہیں اس ریجن میں کہ جس کو دوبارہ امریکہ کے لیے یا ان کے اتحادی، ان کے بیبی اسرائیل کے لیے چھیڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو اگر آپ امریکن نیوز چینلز یا ان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف قسم کی ڈسکشنز اور تبصرے جاری تھے کہ اس جنگ سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا. تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اس جنگ میں امریکہ کو بہت ہی ایک قسم کی شکست کا سامنا ہوا، یا ان کے جو ملٹری آبجیکٹیوز تھے اس کو تو اچیو کرنا ناممکن رہا، لیکن الٹا امریکہ کا جو نقصان ہوا ہے، مثال کے طور پر اب ابنائے حرمس پر ایران کا پہلا اتنا کنٹرول نہیں رہا جتنا اب اس جنگ کے بعد ایران کا اب اس اسٹریٹ آف ہارموز یا اپنائے ہارموز کے اوپر وہ کنٹرول آیا ہے جو ایران کے پاس کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد امریکہ کی جو طاقت کا اندازہ تھا وہ دنیا کے سامنے پہلی دفعہ آ چکا ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا. اور اگر ہم بات کریں تو ان کے اتحادی یا ان کی بیبی کہہ لیں، ان کا اسرائیل، جن کو اب اس ریجن میں بہت ہی زیادہ تنہائی کا سامنا ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ سیز فائر، یہ جنگ بندی مکمل ہو جاتی ہے، جو کمنگ فیوچر میں پاکستان اسلام آباد میں امریکہ کا وفد ساتھ ساتھ ایران کا ایک وفد وہ اسلام آباد آئیں گے، اور یہاں ایک پورا ہو سکتا ہے اگر پاسبلی یہ ایک لمبے عرصے کے لیے پرماننٹ کام ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہیں، تو آنے والے وقت میں اسرائیل کو بہت ہی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور ان کا جو گریٹر اسرائیل پلان ہے اس کو بہت زیادہ بڑا دھچکا پہنچا ہوا ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ ایران کی جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی بھی جنگ تھی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% تک یہ ہماری جنگ تھی. کیونکہ اگر اسرائیل امریکہ کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا یا ایران کی کمزوری وہ معلوم کرتے، ایران کمزور پڑ جاتا، اس ریجن میں ان کا آنے کا مقصد سیدھا یہ تھا کہ پاکستان کے ڈور سٹیپ پر اسرائیل، جو کہ پہلے سے انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنے کی انہوں نے مختلف دفعہ کوشش کی ہے، یا جو ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے،
تو پھر ان کے لیے یہ کام نیکسٹ ٹاسک یہ ہوتا کہ وہ پاکستان میں بھی کارروائی کرتے مل کر، جو کہ اب بات بہت زیادہ دور ہو چکی ہیں اب، کیونکہ ایران میں وہ کچھ نہیں کر سکے، تو پاکستان کی کیپیسٹی دیٹ از بیانڈ مینی کنٹریز ان دس ریجن، جو کہ تقریباً ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ ایران کے 10 وہ نکات جو تجاویزات انہوں نے پیش کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ اس ریجن میں سے اپنے بیسز ختم کریں، یہ ایک تجاویز ہیں، جبکہ اگر دوسری کی ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر اسرائیل امریکہ کی بمباری کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر تباہ ہوئے ہیں یا جتنا نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ دینا ہوگا، یعنی کہ رقم دینا ہوگا جس سے ایران انہی تمام نقصانات کو پورا کر سکے، انفراسٹرکچر یا جو برجز تباہ کیے ہیں یا جو بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یورینیم کی افزودگی، اس کی ایران کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس یورینیم کی افزودگی کو وہ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے اوپر جتنے بھی عائد کی گئی پابندیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں نکات ہیں جو کہ ایران سمجھتا ہے کہ اس میں ایران کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم دوسری تجاویز کی بات کریں وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ابنائے ہرمز ہے، اس کے اوپر ایران کا پورا کنٹرول کا حق بھی ایران کو دینا ہوگا۔ تو یہ وہ شرائط میں سے ہیں جو کہ ایران کا ماننا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کیا جائے۔ اچھا، اس پورے 38 دن جنگی ماحول میں ہم نے ایک بات یہ سیکھی کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں، ان کے اوپر خاص کر قطر یا UAE یا سعودی عربیہ، ان کے اوپر ایسے حملے بھی ہوئے ہیں جو کہ ایران نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے نہیں ہوئے ہیں، اگرچہ ایران بہت زیادہ حملے کر چکے ہیں جو امریکن بیسز ہیں انہی خلیجی ممالک میں، جن کا ماننا تھا کہ ایران کی مجبوری بن رہی ہے کہ وہ امریکن بیسز کو ہدف بنائے، کیونکہ امریکہ ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں یا اسرائیل آ کے بمباری کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی جو نزدیک امریکن بیسز ہیں جو اڈے دیے ہوئے ہیں عرب ممالک نے ایران کے خلاف، وہ وہاں حملے کرتے رہے۔ تو دوسری بات انٹرسٹنگلی، وہ حملے جو ایران نے نہیں کی تھی، ظاہری بات ہے وہ اسرائیل نے کی تھی، اور اسرائیل بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عرب ممالک کو آپس میں لڑوائے، کیونکہ اس سے ایک ڈبل گیم ہوں گی۔ ایک تو ایران کا کیا کہتے ہیں، اسرائیل کو جنگ لڑے بغیر ان کا وہ کام ہو رہا ہے جو جنگ لڑنے سے ہوتا، کیونکہ عرب ممالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ ایک دن کمزور ہونا ہے انہوں نے، کیونکہ جنگ سے ممالک لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں جو کسی بھی دوسری چیز سے یا دوسرے عوامل سے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ ایران کو آپس میں لڑوائیں، یا جو مڈل ایسٹ میں وہ ممالک ہیں جن کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں ان کو آپس میں لڑوائیں۔ لیکن اس بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ پہلی دفعہ عرب کے ممالک نے یہ بات بہت ہی سیریسلی لی ہے کہ ہم نے اس بار ایک دوسرے کے خلاف لڑنا نہیں، یا ایران کے اوپر سعودی عربیہ نے اب تک بہت ہی زیادہ تحمل اور صبر کا اظہار کیا ہے، اور UAE یا پھر قطر کی ہم بات کریں تو ان کی طرف سے بھی ایران کے اوپر ایک میزائل تک لانچ نہیں ہوئے ہیں، نہیں داغی گئی ہے، اور اگر یہ ممالک آپس میں لڑنا شروع ہو جاتا تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے ان کا کام بہت زیادہ ایزی پڑ جاتا۔ یہ جنگ ایران کے اوپر کیوں مسلط کی گئی ہے، یہ بہت زیادہ اہم اور بنیادی نکات میں سے ہے۔ اس جنگ کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اپنا گریٹر پلان کے مطابق جانا چاہتا ہے، اس پورے مڈل ایسٹ میں وہ اپنا ٹیریٹری، اپنا لینڈ ایریا وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ان کی راہ میں اگر مزاحمت کرنے والا ایک ملک ہے تو وہ ایران ہے، کیونکہ عرب ممالک میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ان کو لگتا ہے، وہ اس طلب میں ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل آرمی پیدا کر سکیں، یا پھر ایسے ممالک ہو جو اسرائیل کو یہ آنکھیں دکھا سکیں۔ تو ایران ہی وہ واحد ملک ہیں جو کہ جنہوں نے اسرائیل کو بالکل پہلے دن سے چیلنج کیا ہوا ہے۔ جس دن سے اسرائیل نے حماس کے اوپر جنگ مسلط کی یا بارود برسا رہے ہیں، تو ان کے راہ میں اس وقت بھی کوئی دوسرا مسلم ممالک نہیں رہا سوائے ایران کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو کہ بالکل جذباتی اور پاگل پریزیڈنٹ امریکن ہسٹری میں آ چکا ہے، جس کا اسرائیل بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ایران کے اوپر
ایئر اسٹرائک کی جاتی ہیں تو ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف نکلیں گے اور رجیم چینج کا ایشو بہت ہی جلدی اور آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے، جو کہ بالکل ناممکن ثابت ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بننے کے لسٹ میں شامل ہے، کیونکہ فیوچر میں اگر 7-8 ممالک جو کہ دنیا میں ایٹمی طاقت ہیں، ان کے بعد نیکسٹ اگر کوئی ملک ہوگا تو وہ ایران ہی ہے، جو کہ سیکنگ نیوکلیر نوبس کے لسٹ میں شامل ہے۔ تو اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ اگر ایران بغیر ایٹمی ہتھیار کے اس ریجن میں اتنا طاقتور ہیں کہ جس کو چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہے، تو کل پرسوں اگر ایران ایک ایٹمی طاقت بن جاتا ہے یا ایران ایٹمی دھماکہ کر جاتا ہے، تو پھر تو اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے تقریباً پھر تو بات بہت زیادہ دور ہو چکی ہوں گی کہ ایران کو چیلنج کیا جائے۔ تو اگر ایران کی جو ایٹمی پروگرام کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایران کے پاس تقریباً 500 سے لے کر 600 کلو گرام یورینیم ہیں، جس کی افزودگی وہ مسلسل کر رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں تو یہ جو یورینیم کی افزودگی جو کہ 1% تک یا 0.7% تک یا اگر 5% تک ہم بات کریں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور کئی سال لگ جاتا ہے، لیکن یہ ٹاسک پہلے بنیادی مرحلہ اگر پورا ہو جاتا ہے، جو کہ ایران کب کے پورا کر چکا ہے، اس کے بعد پھر آگے کا سفر تھوڑا ایزی رہتا۔ اگر ایران کی موجودہ افزودگی کے بعد ہم کریں یورینیم افزودگی کی، تو وہ 60% تک مکمل ہو چکا ہے۔ اور اگر جبکہ ایٹمی پروگرام کے لیے، ایٹمی دھماکے کے لیے 60 سے لے کر 90% تک جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ 60 سے لے کر 90% تک جو کام کرنا، جو پروسیس ہوتا ہے، وہ کئی ہفتوں کی بات ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سمپل ایٹمی بم بنانا وہ بہت زیادہ آسان کام ہے ایران کے لیے ابھی، جو کہ کئی 100 کلو گرام وزنی ہوتا ہے، جس کو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہتھیار بھی چاہیے ہوتی ہیں، وہ جنگی جہاز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ اس بہت زیادہ وزنی بم کو لے کے جانے کی صلاحیت رکھ رہے ہو، جو کہ امریکہ کے یا دیگر ممالک کے پاس ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ بم بنا سکیں جو کہ کیریڈ آؤٹ کرنے میں یا لانچ کرنے میں کسی میزائل کے ذریعے بھی وہ لانچ کیا جا سکے، جو کہ تقریباً 20 کلو گرام تک کی وزنی ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران بہت زیادہ اس میں دیر لگا رہا ہے یا ایٹمی دھماکہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے۔ اگر ہم دوسری بات کہیں تو پچھلے سال جون کو 2025 جون میں امریکہ نے B-2 ایئر جیٹ کے ذریعے انہوں نے ایران کے اوپر B-2 جہاز کے ذریعے بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا، جو کہ کئی 100 فیٹ نیچے جا کے پھر وہ اپنے ٹارگٹ تک جیسے پہنچ جاتا تو وہاں وہ دھماکہ کر دیتا ہے، اور اس دھماکے میں وہ سارے چیزیں ٹارگٹ ہو سکتی ہیں جو کہ کرنے والا چاہتا ہو۔ تو ایران کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ نیچے جو زیر زمین ہے وہاں اتنے بڑے بنائے ہوئے ہیں، ایریاز بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ میزائلز بنا رہے ہیں یا اپنے جو ایٹمی پروگرامز ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو تقریباً وہاں تک پہنچنا یا ہیڈ کرنا تقریباً امریکہ کے لیے ناممکن رہا، اور ابھی تک بہت زیادہ کم انفارمیشنز اور ڈیٹا شیئر ہو رہے ہیں کہ ایران کے کون سی جگہوں کو کس طرح ہیڈ کیا ہوا ہے، اور یورینیم جو ہے ایران میں 500-600 کلو گرام کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ کدھر ہے ایران کے پاس۔ اچھا، پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت کل رہا جب امریکہ نے ایران کی پوری تہذیب ختم کرنے کی دھمکی دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، پاگلوں کی طرح، کیونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ ایران ایک مضبوط اور ایک ترقی میں جانے والا ملک اگر ایران ہو جاتا ہے، کل پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل وقت اس لیے ثابت ہو گئی کیونکہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ملک ہیں، اور جب تک ایران میں حالات سازگار نہیں ہوتی تو پاکستان میں امن کا سوچنا زیادہ کچھ مشکل نظر آ رہا ہے۔
پاکستان کے لیے یہ پورے جنگ کا سینیریو، یہ پورا ایپیسوڈ بہت زیادہ مشکل وقت رہا، کیونکہ پاکستان اگر ایران میں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں جا رہا، یا مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں وہاں بھی اگر حالات سازگار نہیں ہوتی تو پاکستان کے حق میں نہیں جاتا، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہماری آلریڈی پہلے سے ایک پیکٹس معاہدہ سائن ہوا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک ہوتی ہیں تو پاکستان کے اوپر ہوگا، کنسیڈرڈ ہوگا. تو اگر ایران سعودی عربیہ کے بیچ میں اگر ایسی کوئی جنگ کا ماحول بن جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان نے پھر سعودی عربیہ کا انتخاب ہی کرنا ہوگا. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی پوری زیادہ کوششیں کی کہ اس حد تک بات نہ جا سکیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے کمنگ 2-3 ہفتوں میں یہ جو 2 ہفتوں کی بات کی گئی ہے کہ سیز فائر ہوں گی، جس میں پینفل پارٹ آف دا اسٹوری از دیٹ کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ لبنان کے اوپر جنگ جاری رکھیں گے، حملے جاری رکھیں گے، کہ ان کا ماننا ہے کہ اس جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان سے جو ہیں ایران کے بیکڈ آرگنائزیشنز ہیں، حزب اللہ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں اسرائیل کے اوپر اس پورے جنگ میں. جتنے راکٹس یا میزائلس ایران لانچ کر رہا تھا اسرائیل کے اوپر، اتنے ہی میزائلس یا راکٹس حملے سے حزب اللہ، جو کہ بالکل لبنان اسرائیل کے قریب ہی مسلم ملک ہیں، وہ بھی داغ رہے تھے ایسی میزائلس اور راکٹس. اور اس کے علاوہ جو دوسرے یمن کے حوثی گروپ ہیں وہ بھی اس جنگ میں ایکٹیولی شامل رہے، یا ایرانین بیک جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ملیشیاز ہیں جو کہ ایران بیک کر رہا ہے، اور ایک بہت ہی بڑا فیکٹرز ہیں، بڑی طاقت ہے ایران کی جو کہ اس پورے جنگ میں ایکٹیو رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہ کوئی پرماننٹ کنکلوژن نکل رہا ہے تو یہ پورے ریجن کے لیے، اس پورے ممالک کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ کی شروع ہونے کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور اس کے علاوہ جو ڈیزلز یا کیروسین آئل یا جو گیس کی اگر ہم بات کریں تو وہ سارے انہیں تمام انرجی سیکٹر میں قیمتیں بہت زیادہ آگے جا چکی تھی. تو اگر یہ جنگ بندی نہ ہوتی تو جو پر بیرل کی قیمت ہے وہ $100 سے $200 تک بھی پہنچ سکتی، یعنی کہ مہنگائی کا شرح ڈبل بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہوا ہے یہ کہ جنگ بندی ہو گئی، جس سے اب تیل کی قیمتیں نیچے آنے شروع ہو گئے. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائے گا کہ کیا پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ بیسٹ رہا، یا پھر اگر ایران میں حالات خراب ہو جاتی ہیں اس کا ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے کمنگ فیوچر میں. تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ. خدا حافظ.